جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کا نام ہے، جابر بن عبداللہ انصاری، بولو نام بولو، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ پر فدا ہو، قربان ہو فرمائے، مجھ کو یہ بتائیے یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں کون سی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ سرکار فرمائے کہ جناب علم خزانہ ہے اور اس کی کنجی کیا ہے؟ سوال ہے۔ علم کیا ہے؟ بولو، خزانہ ہے۔ علم کیا ہے؟ بات بولو، آدمی کے سب کو دیکھو، علم کیا ہے؟ فرمائے سرکار خزانہ ہے۔ کنجی کیا ہے اس کی؟ سوال۔ جب تک کہ سوال نہیں کرے علم نہیں کھلتا، نہیں ہے نا۔ سوال نہیں لے کے، کنجی لے کے نہیں ہے، کفل نہیں کھلتا ہے نا۔ علم خزانہ ہے، خزانے کو کیا رہتا؟ کفل رہتا نا، ہے نا، حفاظت کے لیے۔ اور کنجی کیا ہے؟ کنجی سے کفل کھلتا۔ کنجی جب تک کہ نہیں تو کیا ہوتا؟ جب تک کنجی نہیں تو کیا ہوتا؟ کفل نہیں کھلتا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، تو کیا کرے؟ سرکار فرمائے اچھا سوال کیا ہے معلوم؟ آدھا علم ہے، فرمائے حضور، ہے نا۔ اور سوال کون کرتا؟ جس کا دماغ چلتا، اچھا علم میں غور و فکر کرتا، سوچتا۔ جو ماسٹر بدھو ہے سوال نہیں کرتا انہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے انہیں سوال کرتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، اس کا دماغ اچھا ہے، سوال پیدا ہوتا، سوال کرتا، پوچھتا انہیں، استاد سے پوچھتا۔ اور کیا ہوتے استاد بھی کیا ہوتے؟ بچے کی قدر کرتے رہے، سوال پوچھنے والا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہی نہیں، بول بات سمجھ میں۔ اچھا، سوال کرنا سیکھنے کے لیے، سوال کرنا کس کے لیے؟ استاد کو ٹیسٹنگ کرنے کے، سوال نہیں کرنا، تو بھی سمجھنا۔ اچھا، اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، تو صحابی کیا سوال کرے؟ یا رسول اللہ، یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے جو دنیا کو بنانا چاہا، مالک مولا دنیا کے بنانے کا آغاز کرے، تو سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حدیث شریف بھی ہے، سرکار فرمائے کہ جناب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کنت کنزن مخفیا، فرمائے کنت کنزن مخفیا۔ کنز کہتے ہیں خزانہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھپے ہوئے خزانے کی طرح آتا، فرمائے پوشیدہ خزانہ، چھپا ہوا خزانہ، کسی کو نہیں معلوم اس کا ایڈریس کون ہے، کیا ہے، سو ایک چھپا ہوا خزانے کی طرح تھا اللہ تبارک تعالیٰ۔ فحببت العریفہ، اللہ کو محبت ہوئی کہ لوگ مجھ کو جانے پہچانے، ہے نا۔ تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ فخلقت الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ فخلقت الخلق میں کیا ہے؟ سب سے پہلے خلق اول کیا ہے؟ ہمارے حضور کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھو یہ حدیث شریف میں، اب سرکار سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر سن، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ سبحان اللہ، اس کیا بنا؟ نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ نور اللہ تعالیٰ سامنے رکھے، اور جب تک کہ چاہو نور کیا ہے مانو، جہاں چاہے اللہ کو منظور ہوا اور نور سیر کرتا رہا، سیر کرتا رہا، سیر کرتا رہا۔ سیر مطلب کیا ہے؟ اس طرح ہم سیر سپاٹے کے معنی میں لیتے ہیں نا، سیر کے معنی کے ٹور کو چلے آنا، کہیں بھی کشمیر چلے گئے، کیرلا چلے گئے، اوٹی چلے گئے، ہے نا، وہاں چلے گئے، لندن، پیرس۔ اس وقت دنیا ہی نہیں ہے، سرکار فرما رہے، نہ اس وقت نہ لاہو تھی، لاہو بولتے کتاب ہے اللہ کے پاس، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کا مقدر لکھا ہوا ہے نا۔ وہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے دنیا میں ظہور میں آیا، تو دنیا وہ کتاب ہی نہیں تھی، لکھے سو کیا کیا ہونے والا ہے، کتاب ہی نہیں تھی تو بنا کیا تھا؟ بنا ہی نہیں نا۔ پہلے کیا ہوتا؟ پہلے گھر بننے سے پہلے آ کے نقشہ بناتے نا، اس کا پیپر پہ نقشہ بناتے، اس کا گھر بنتا۔ تو اللہ کے پاس وہ کتاب ہی نہیں تھی اس وقت، ہے نا، تو دنیا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آگے سرکار فرما رہے ہیں نہ لا ہوتی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے خالی۔ کیا کرے مالک مولا؟ اللہ کو چاہت ہوئی تھی، کیا کرے؟ ایک
مٹھی نور اللہ اپنے نور پاک سے لیا، لیکن فرمایا کونی محمدہ، فرمائے محمد بن جا، تو نور محمد ظہور میں آ گیا الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے نور پاک کو، کیا کرے معلوم، سامنے کیا کرے ایک بہترین نورانی خندیل بنے، خندیل میں کیا کرے نور پاک کو رکھے، اس کے اندر لٹکا دیے عرش کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے، جب تک کہ چاہے مالک مولا سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، ہے نا۔ کیا کرے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، کیا کرے مالک مولا پورے علم سے مالا مال فرمائے سرکار کو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پورے علم سے کیا کرے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ اس لیے بولتے نا پڑھے نہ لکھے حضور والا، بولو پڑھے نہ لکھے حضور والا، شاگرد رشید حق تعالی، شاگرد رشید حق تعالی۔ سرکار کسی سے استاد سے پڑھے نہیں، کس سے پڑھے سرکار؟ اللہ سے پڑھے، سبحان اللہ۔ کس سے پڑھے؟ اللہ تعالیٰ ان کا استاد، پڑھے نہ لکھے حضور والا، شاگرد رشید حق تعالی، ہے نا۔ حضور کسی انسانوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھا رہا؟ ارے سرکار کو اللہ پڑھایا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے امی لے گئے ان کے، تو استاد پڑھائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاد پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، شروع کر دیے۔ پڑھتے گئے استاد منہ دیکھ رہے، ارے بچے کو بھی الف بے سے پڑھانا ہے میرے کو، یہ بچہ سورہ فاتحہ ہی شروع کر دیا۔ ایسا 18 پارے پڑھ لیے، کتنے پارے پڑھ لیے؟ استاد پر کیا نہیں، بچے کو بسم اللہ یہ پڑھایا، میں یہ الف با نہیں پڑھایا، یہ بچہ 18 پارے پڑھ لیا۔ کہاں پڑھے میاں؟ تو بولے میری ماں کے پیٹ نے بھی یاد کر لیا، بول میری ماں حافظہ تھی اور قرآن پڑھتی تھی، 18 پارے یاد تھے ان کو، میں کیا کرا ہمیشہ پڑھتے تھے، تو کیا کرا ہمیں یاد کر لیا۔ فرم دیکھ رہے ہیں آپ میرے بھائیوں، بغیر استاد کے کئی اولیاء اللہ ہی پڑھ لیا الحمدللہ، ہے نا۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے حضور ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، ولیوں کے امام ہیں سرکار ہمارے، سمجھ گئے؟ اچھا تو نبی کیا ہے، کسی سے پڑھتے نہیں، نبی کا کوئی استاد نہیں رہتا۔ نبی کون پڑھاتے؟ اچھا میرے کو دیکھ، نبی کون پڑھاتے؟ اللہ تعالیٰ پڑھاتا۔ نبی کون پڑھاتے؟ ہاتھ بولو۔ اچھا نبی کون پڑھاتے؟ اللہ تعالیٰ پڑھاتا، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہمارے حضور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرا، پورا سامنے نور محمدی کو رکھ کے اللہ تعالیٰ پورے علم سے مالا مال فرمائے، مالا مال فرمائے، کئیوں کروڑوں سال تک نور پاک کو رکھے، کوئی مخلوق نہیں اس وقت، فرشتے جبرائیل علیہ السلام میکائیل کوئی فرشتے نہیں، لوح و قلم ہی نہیں، یہاں پر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، سمجھ رہے نا۔ تو وہاں نور محمدی کو اللہ پورے علم سے عرفان سے مالا مال فرمائے، قابلیت سے مالا مال فرمائے۔ پھر آگے سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو جب پیدا کرنا چاہا تو حدیث شریف کا آگے حصہ دیکھیے آپ، اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے اللہ نے قلم پیدا فرمایا، ایک سے اللہ نے لوح پیدا فرمایا، تیسرے سے عرش پیدا فرمایا، چوتھے سے ساری مخلوق پیدا فرمایا، وہ نور پاک سے اللہ تعالیٰ بنایا۔ اللہ کی کرسی بنایا، ایسی کرسی اللہ کی کیا بولتے ہیں اس کو، اللہ کی کرسی کیا بولتے ہیں؟ عرش، کیا بولتے ہیں؟ عرش اعظم، کیا بولتے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پڑھتے نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے وہ، کتنا بڑا ہے عرش، اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، یہ آسمان زمین بھی اس کے نیچے آیا تھا، سبحان اللہ۔ کیسی کرسی ہے؟ اپنی کرسی کے نیچے کیا ہے؟ ایک پلیٹ آ سکتی، ایک بلی آ کے بیٹھ سکتی، کتا بیٹھا تو کیا ہوتا ہے، کرسی گر جاتی ہے نا۔ اپنی چھوٹی کرسی ہے، اللہ کی جو کرسی ہے کیسی کرسی ہے، پورا آسمان زمین بھی کرسی کے بولو نیچے، کتنی ہے؟ دیکھو چھلے کو دیکھو، اب کرسی کے نیچے چھلا رکھے تو کتنا بڑا ہے، کیا چھوٹا ہے؟ چھوٹا ہی ہے نا۔ تو اللہ کے عرش کے نیچے آسمان زمین کیا ہے، کرسی کے نیچے چھلے کی طرح ہے، خالی چھلے کی طرح چھوٹے ہے، خالی اتنی بڑی کرسی ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش العظیم ہے، 7 آسمان نیچے آ جا رہے ہیں اس کے، زمیناں سمندراں دنیا کے جتنے بڑے دکھ رہے نا بڑے بڑے اپنے کو، پورے اللہ کے عرش کے نیچے آیا، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ بعض اولیاء اللہ دیکھے بھی خوابوں میں دکھاتا اللہ تعالیٰ، لوگوں کو بھی دیکھ لیتے، کبھی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بہرحال ہم یقین کر لینا اس کے اوپر، اللہ ہم کو ایک توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا عرش بنایا نور محمدی سے، اللہ کے سرکار کے نور سے اللہ لوح بنایا، لوح مانے تقدیر کی کتاب، قلم و تقدیر لکھے سو کتاب، کتنا علم غیب ہے نا، پورا کتاب میں لکھا ہوا ہے، پورا کتاب میں لکھا ہوا ہے، پورا علم غیب۔ اب بعض لوگ تو نبی کو علم غیب نہیں بولتے، ارے نبی کے نور سے ہی
وہ علم غیب کی کتاب بنی، نبی کے علم سے ہی، نور سے ہی علم غیب لکھنے کا قلم بنا. سبحان اللہ. ان کو علم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ارے اللہ تعالیٰ پورا علم عطا فرما دیا. سو گئے دیکھو سب ہے نا، سامنے رکھ کے اللہ کیا کرا، نظروں سے بنا کے پورا علم عطا فرما دیا. سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمایا نبی کو علم. علم غیب سرکار کو ذاتی نہیں ہے. ذاتی کس کا ہے میاں؟ ذاتی تو اللہ کا ہی ہے سب چیز سب کچھ. وجود بھی کسی کا ذاتی نہیں ہے نا. میں زندہ ہوں وہ تو شرک گیا تھا ہے نا. اللہ کا ہی وجود ہمارے پاس ہے سب ہے نا. بہن یار سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمایا میرے بھائیوں. سمجھ رہے؟ پورے علم سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمایا سرکار. سمجھ رہے؟ پھر نبی کے نور پاک سے اللہ آسمان زمین سورج چاند تارے انسانوں کو ساری جمادات نباتات حیوانات انسانوں کو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا نور محمدی سے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئی؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. خلق کل شیء من نوری. ساری مخلوق کو نبی کے نور سے پیدا فرمایا. بات سمجھ میں آئی؟ ان کے لیے بنایا، ان کے لیے، ان سے بنایا، ان کے لیے بنایا، ان سے ہی بنایا، ان کے نور پاک سے بنایا، پھر ان کے لیے بنایا. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا ہے نا حکمان رکھنے والے بنے. سرکار فرمائے کنت نبیا بین آدم مائی و تین. فرمائے میں اس وقت بھی نبی تھا. فرمائے سرکار جب آدم علیہ السلام مٹی پانی کے درمیان تھے، بھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. ان کا مٹی لا کے اللہ تعالیٰ کیا کرے، مٹی کو سڑائے گارا بنانے کے لیے. اس کا گارا بنا کے مٹی کیا کر ڈال کے سڑاتے پہلے ہے نا. چکٹ پن آنا بول کے سر چکٹ آنا بول کے. تو آدم علیہ السلام مٹی پانی کے درمیان تھے، بنے نہیں تھے بھی. سرکار فرمائے اس وقت بھی میں نبی بن گیا تھا. فرمائے پتلا بھی نہیں بنا تھا بچے. تو سرکار کی نبوت کے لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہونا ضروری نہیں ہے. پسند میں انسان ہونا ضروری نہیں ہے. سرکار کی نبوت جب سے یہ ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تھے. بات سمجھ آئی؟ ہمارے سرکار ایسے اللہ کے نبی ہیں نا. اللہ نبی بنا دیا آپ کو، آخر نہیں بنا دیا آپ ہے نا. جب سے بن گئے سمجھ میں آ رہا؟ اچھا پھر سرکار فرمائے کہ جنا کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا نا، ان کی پیٹھ سے کیا کرے معلوم؟ ان کی پیٹھ سے کیا کرتا تھا؟ پوری آدم کی اولاد کو نکالے. اللہ کی قدرت جو چاہے کر سکتا مالک مولا. سمجھ آ رہا ہے؟ ان کو بنانا، ایک آدمی کو بنانا بھی اتنا ہی ہے اللہ کے لیے، کروڑوں کو بنانا اتنا ہی ہے نا. اول بار پیدا کرنا اتنا ہی ہے، بعد میں خبروں سے اٹھا ہوتا ہے آسان ان کے لیے. بس سمجھے؟ پیدا کرنا مٹانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مارنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھے؟ اچھا پوچھے جو چاہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل، جو چاہے کر سکتے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دن کو رات کر سکتے، رات کو دن کر سکتے، صبح کو شام کر سکتے، بادشاہ کو فقیر کرتے، فقیر کو بادشاہ کر سکتے ہے نا. اللہ تو پوری آدم علیہ السلام کی ضرورت کو نکالے اللہ تعالیٰ، نکال کے ایک میدان میں جمع کرے. سرکار فرماتے ہیں چمٹیوں کی طرح پورے آدم علیہ السلام کے اولادہ پورے ٹھہر میدان میں جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ پوچھا الستُ بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ تو سب دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں مگر پہچان رہے رب ہے سب. تو سب سے پہلے کیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے قالو بلا. کیا بولے؟ کیا بولے؟ کالو نے رے خالو، قالو بلا. کیا بولے؟ کالو بلا. سمجھیں گے آپ؟ مارے گا کالا تھے کو پکڑ کے. قالو بلا. کیا بولے؟ قالو بلا. اے اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے بول کے بولے. تو سرکار کا سن کے تمام نبیاں بھی بولے، ہم بھی بولے، تم بھی بولے، کافرہ مسلمان سب بولے اے اللہ آپ ہی رب ہے ہمارے. سبحان اللہ. اب یہاں کے کافرہ مکڑ جا رہے ہیں، یہاں کے کیا کریں کتنے کنکر اتنے شنکر میں چلے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مگر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی خدا کو مانتے. اسی لیے یہ سبق یاد کرنا. رب کون ہے میرا؟ اللہ ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ. حیات روا کون ہے؟ اللہ ہے. سمجھ گئے؟ وہاں مان کے ہے یا نہیں مان رہے؟ یہ 5 وقت جو بلا رہے نا وہ اگریمنٹ کو اگر کیا کرے بولو بھائی اگریمنٹ کیا کرتے؟ اگریمنٹ کو نہیں معلوم؟ اگریمنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے بولو ایک رینیول کرتے ہیں. شاباش. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک ملگی خرید لی، ملگی کرائے کو لیے پر اگریمنٹ 2 سال کا اگریمنٹ 5000 کرایہ ہے. 2 سال ہوتے کیا کرتا ہے پھر
رینیول کرانا, کرایہ 2500 کرتا ہوں, ہے نہیں, پھر 2 سال کے لیے رینیول نہیں ہوا کبھی بھی نکال سکتا ہوں. بات سمجھ گئی؟ ہر اگریمنٹ کا کیا ہوتا ہے؟ رینیول ہوتا ہے نا. پاسپورٹ نکالے رینیول, لائسنس نکالے رینیول, ہے نا. گاڑی کا کیا بولتے ہیں, RC رینیول, ہر ایک کو ہونا پڑتا ہے نا. میرے بھائیوں ایسے ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب مان کے ہے نا, 5 وقت کیا ہے اس کا رینیول ہے. مانے نہیں مانے تم اللہ کو رب, صبح اٹھتے بولنا ہو اللہ میں آپ ہی رب ہے, تو صبح اٹھ کے جماعت کی نماز کو آنا, سمجھ گیا؟ اچھا ایک کو آنا رینیول کے لیے, ظہر کی نماز کو آنا, عصر میں آنا, نہیں آ رہا, رینیول نہیں ہوا تو کیا ہوتا؟ پاسپورٹ کینسل. سرکار بولے جو نماز نہیں پڑھا ہم میں سے نہیں, جماعت کو نہیں آیا تو ہم میں سے نہیں. سمجھ گیا؟ اچھا بات سمجھ آ رہی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا, 5 نماز بتانا کہ واقعی میں اللہ کو رب مانتا ہوں, دکان کو رب نہیں مانتا, اللہ کو رب مانتا ہوں, نیند کو رب نہیں مانتا, اللہ کو مانتا ہوں رب, میں کمپنی کو نہیں مانتا. نہیں کمپنی رب ہے, اٹھ کے بھاگ 5 بجے, نماز چھوڑ کے بھاگ رہے کمپنی کو. اللہ تعالیٰ ہم کو جناب اللہ کو رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ نہیں بولتا, اللہ رب ہے میرا. سرکار میں جھوٹا امت ہی نہیں. سود نہیں کھانا, مٹی کا پیسہ نہیں کھانا ہے نا, جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے, سمجھ گئے؟ چغلی غیبت نہیں کرنا ہے, تمام گناہوں سے بچنا. کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میرا رب ہے. اللہ ہم کو اللہ کو رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اچھی طرح نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود شریف پڑھنا, 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے تو کیا نعمت ملتی؟ بولو روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے تو کیا نعمت ملتی؟ بولے مرنے سے پہلے کیا ہوتا؟ جنت میں اپنا مقام دیکھ کے مرتا. سبحان اللہ. بہترین باغات دکھائیں گے اس کو, حورا دکھائیں گے اس کو, محلات دکھائیں گے, دیکھ تیرے لیے نعمتیں ہیں. روز تو نبی پہ درود پڑھتا تھا 1000 مرتبہ, دیکھ تیرے لیے کیا ہوتا مردہ, خوشی 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 ہنستے ہوئے چہرہ کھل جاتا اس کا. چلا سمجھ گیا؟ اچھا جنت دیکھ کے گیا تو معمولی باتیں سمجھ رہی. سرکار فرمائے ایک حور کو دیکھے تو کیا ہوتا؟ مردہ بھی اٹھ کے بیٹھتا. فرمائے وہ تو جنت دیکھ کے مر رہا, انہیں کتنی خوشی کی بات رہتی. سمجھ گیا؟ روزانہ 1000 درود شریف پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, کبھی گمراہ نہیں ہوتے. درود شریف پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا, کبھی فقیر نہیں بنتا, کسی کے نے مانگنے کی نوبت نہیں آتی. پڑھ کے دیکھو درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ. مگر شیطان کیا کرتا؟ اللہ کی بات پہ, رسول کی بات پہ یقین پیدا نہیں ہونے دیتا. جہاں پر ذکر کرو بولتے ہیں, نماز پڑھو بولتے ہیں, اجتماع میں عورتوں کو نہیں آن دیتا, حلقہ میں مردوں کو نہیں آن دیتا. سمجھ جانا ہوتا شیطان, ارے کیا گئے تو پابند بن جاتا ہی نہیں بول کے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.